نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مہمانان گرامی اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے دین کی پہچان دی اور ان لوگوں میں شامل کیا کہ جن کے دل اس کی محبت میں دھڑکتے ہیں. اس موقع پر جبکہ بہت سے ایسے لوگ جمع ہیں جو قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، تو چند ایک باتیں جو میری نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ شکر ادا ہونا چاہیے، اور کبھی بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم عالم بن گئے ہیں، کبھی یہ خیال نہ آئے کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں. صحابہ کرام اس بات کو بتانے میں شرم محسوس کرتے تھے کہ ہم نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے. ان کے نزدیک یہ فخر کی بات نہیں ہوا کرتی تھی. وہ چھپاتے تھے اس بات کو، ڈرتے تھے اس بات سے، اس لیے کہ قرآن ان کے نزدیک پڑھنے کی نہیں، عمل کی چیز تھی. ان میں سے تو بہت کی زندگی میں ابھی قرآن ایک جلد میں بھی جمع نہیں ہوا تھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن قرآن ان کے سامنے چلتا پھرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، قرآن کا عملی نمونہ. اور پھر صحابہ کرام میں سے ہر ایک اس بات کے لیے بےتاب ہوتا تھا کہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو سنا گیا ہے، اسے کر کے دکھائیں. وہ ہماری طرح بہت لمبی تقریریں کرنے والے لوگ نہیں تھے. ان کے ہاں تو ایسے جلسوں کا بھی کوئی رواج نہیں تھا. ان کے ہاں تو اپنی نیکی کے کوئی دعوے بھی نہیں تھے. وہ سراپا عمل تھے. یہی وجہ ہے کہ چند سالوں میں دنیا کا سب سے عظیم انقلاب برپا ہوا. آج قرآن سیمینارز کی رونق تو بن گیا ہے، مجلسوں کی رونق تو بن گیا ہے، لیکن دلوں کی رونق کم ہے، اور دلوں سے بھی زیادہ عمل میں کم نظر آتا ہے. اس پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہے ہم سب کے لیے کہ اس نے یہ کتاب ہمارے لیے کھول دی. ہم اس قابل نہ تھے، اور جب تک اس کا اذن نہ ہوا ہم نہ کھول سکے. یہ سب کچھ اس کے اذن سے ہوا، اور ابھی ہم نے صرف پہلا قدم اٹھایا ہے، صرف پہلا. دوسرا اٹھے گا تو منزل تک پہنچیں گے، اور دوسرا عمل کا قدم ہے. علم عمل کو دعوت ضرور دیتا ہے، روشنی ہے، علم کا راستہ واضح کرتا ہے، لیکن جب تک اس راستے پر چلا نہ جائے صرف روشنی کچھ نہیں کیا کرتی. آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں، اور قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہو، ہمارے خلاف فریاد کرنے والا نہیں. کیونکہ اصل کامیاب تو وہ ہے جو وہاں کامیاب ہو گیا. اصل ڈگری تو اس کی ہے جسے نجات کا پروانہ مل گیا. اصل خوشی تو اس کی ہے جس کا رب اس سے راضی ہو گیا.
جب تک ہماری یہ منزل ہمارے سامنے نہیں آتی، ہمارے لیے امن سے بیٹھنے اور مطمئن ہو جانے اور خوش ہو جانے کا کوئی مقام نہیں۔ سب کیا تو اللہ کا ہے، ہمیں فخر کس بات پر، ہماری بڑائی کس چیز میں؟ جو کچھ ہم نے پڑھا وہ بھی ہمارا نہیں تھا، وہ اللہ کی کتاب تھی۔ جو ہم نے پڑھایا وہ بھی ہمارا اپنا نہیں تھا، وہ اللہ کی کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کتاب نہ بھیجتے، پھر دیکھتے کہ ہم کہاں سے ایسی حکیمانہ باتیں کرتے۔ جو وسائل مہیا کیے وہ اس نے کیے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی تو کچھ بھی نہیں تھی اس میں۔ یہ سراسر اس کا انعام، جو ہمارا دماغ، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے زبان اور ہمارے حلق، ہمارا وقت اس کام میں استعمال ہوا، وہ سب بھی اس کی عنایت تھی۔ اس میں سے کون سی چیز ہماری ہے؟ جب اپنا کچھ ہے نہیں تو کسی بھی بات کا کریڈٹ خود کیوں لیں کہ میں نے کیا؟ یہ میں کیا چیز ہے؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عمل نہیں کر پاتے کہ ابھی اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی ان میں کمی ہے، وہ آگے نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ ابھی ان کی چاہت میں کمی ہے، تڑپ میں کمی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب ہمارے رب کا احسان ہے، اس میں میرا یا کسی اور انسان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پر رب کا احسان بس یہ کہ اس نے ہمیں توفیق دے دی، اس نے ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا کر دی اور ہم نے یہ کتاب کھول لی، اور جب ہم نے کھول لی تو اس نے راستہ دکھا دیا۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو وہ آئے گا آپ کی طرف، اور اگر آپ منہ موڑ گئے تو وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے ہمجاسوں کی کیا ضرورت؟ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے دنیا میں آنے، ہمارے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے اس کی ذات اور اس کی شان میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ جن ہاتھوں میں یہ کتاب آئی ہے پھر وہ خالی ہاتھ یہاں سے جائیں۔ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے ابھی، نیت کے اخلاص کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ پاکستان کی آبادی اس وقت کئی کروڑ ہے، اس میں آپ لوگ کتنے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے اس تعداد کو دیکھ کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی سفر بہت طویل ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جس تک ہمارے ذریعے اللہ کی کتاب پہنچے گی وہ اللہ کے احسان کے طور پر ہمارے لیے باعث خوشی ہوگا، باعث انعام ہوگا۔ اور اگر ہمارے ذریعے نہیں تو کسی اور کے ذریعے پہنچ جائے گی، وہ تو پہنچے گی۔ اس کا کلام تو 1400 سال کا سفر طے کرتا، ہم تک پہنچا تو دوسروں تک بھی پہنچ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا حصہ اس میں کتنا ہے۔ ہماری نجات تو اس میں ہے کہ ہمارے اس کوشش کی قبولیت کتنی ہے، اس کا انجام ہمارے حق میں کیا نکلتا ہے۔ ساری دنیا بھی تعریف کر لے، ساری دنیا بھی آپ کے لیے تالیاں بجا دے، ساری دنیا بھی آپ کا نام جپنے لگے، تو پاس کچھ نہیں جب تک اللہ کی نظروں میں آپ کا مقام نہیں، جب تک اس خالق کی نظروں میں ہم نہیں، ہماری عزت نہیں تو کوئی عزت نہیں، اگر اس کی محبت نہیں تو کوئی محبت نہیں۔ سب کچھ ایک گمان ہے، حقیقت صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ لہذا جو لوگ بھی اس سعادت سے بامشرف ہوئے
جن سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ دی، جن کے لیے اللہ نے یہ روشنی مہیا کی، اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اس پر مرتے دم تک قائم رہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابعدار ہو، فرما بردار ہو، مسلمان ہو. اس لیے کہ دین کی طرف آ کر پھر عمل سے خالی ہو کر لوٹنا اور واپس پلٹنا، اس سے بڑی خسارے کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ اور چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سعد بن عبادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه الا لقي الله يوم القيامة اجزما. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پھر اسے بھلا دیتا ہے، وہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا. کبھی دنیا کی کسی مجلس میں کسی ایسے شخص کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو جس کی انگلی کا صرف ناخن کٹا ہوا ہو؟ میرے ایک عزیز کا تھوڑا سا ایسا مسئلہ، تو میں کئی دفعہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہوں تو ہمیشہ وہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھتے ہیں، ہاتھ کھول کے نہیں بیٹھتے کہ کہیں وہ چھوٹا سا کٹا ہوا ناخن کسی کو نظر نہ آ جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں بھی ہمارا ہاتھ ایسا ہو تو ہم کیسے لگیں، دنیا میں کتنی رسوائی محسوس کریں، کیسی کیسی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں. تو کہاں یہ کہ قیامت کا دن ساری انسانیت کے سامنے اٹھے اور ہاتھ ہی نہ ہو ساتھ، کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی پڑھ کر اسے بھول جائے، کہ وہ آیت سنے اور وہ کہے اچھا بھلا پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا تھا، کیا مطلب ہے اس آیت کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ انسان سے بھاگ جاتا ہے، جیسے ایک اونٹ اگر اس کی رسی آپ کھلی چھوڑ دیں تو وہ بھاگ جائے گا، گم ہو جائے گا. قرآن جتنا سمجھنے کے لیے آسان ہے اس کا بھولنا بھی اتنا ہی آسان ہے. لہذا جہاں اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت دی کہ اپنی کتاب کی سمجھ دی، اس سے بڑی ذمہ داری اب آپ پر یہ عائد ہوتی ہے کہ اب یہ آپ کے سینے کا نور رہے، آپ اسے یاد رکھیں. اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اسے آگے پڑھائیں، اسے بتائیں. پھر آپ وہ ذمہ داری محسوس کریں گے، وہ پریشانی اٹھائیں گے یاد کرنے میں کہ جو صرف خود پڑھنے میں نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کسی کو بتانے میں غلطی نہ ہو جائے، اور پڑھ لوں اور پوچھ لوں، کیونکہ میرا اپنا یہی حال ہے، ابھی تک پوچھتی پھرتی ہوں کہ یہ بات کیسے ہوگی، کہاں سے ہوگی. بعض اوقات ایک ایک لفظ کے لیے کئی کئی کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، ابھی تک یہ حال ہے. اس لیے جہاں آپ نے پڑھنے میں وقت لگایا، تھوڑا سا وقت، اس سے آدھا نہیں تو چوتھا، چوتھا نہیں تو 10واں، ہفتے میں ایک دن اس کے ساتھ وقت ضرور گزارے. نہیں آتا اسے یاد کریں، نہیں سمجھ تو کسی سے پوچھیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل علم سے اگر تمہیں نہیں پتا، معلوم کرو. لیکن یہ سوچ کے اگر بیٹھ گئے کہ ہمیں تو آتا نہیں، ہم کسی کو کیا بتائیں، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. معاشرے کے اندر وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ ہلاکت کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ نے آپ کو نسخہ کیمیا دیا ہے، نسخہ شفا دیا ہے، آپ اسے چھپا کر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. خواہ ایک آیت کسی کو پڑھائیں، صرف ایک، تو بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کریں. بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت. اگر صحابہ کرام اس علم کو لے کر بیٹھ جاتے اور آگے نہ پہنچاتے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کے معلم تو رب کائنات تھے، فرشتے ان کو سکھانے آتے تھے، تو ہمارے پاس تو نہ کوئی کتاب ہے نہ کہیں لکھا ہوا ہے، ابھی تو قرآن بھی جلد میں مکمل نہیں، ہم کسی کو کیا بتائیں. ان کے پاس یہ کوئی سہولت نہیں تھی جو آپ کے پاس بے شمار سہولتیں ہیں، رنگ رنگ کی تفسیریں ہیں، کتابیں ہیں، قلم ہیں، کیسٹس ہیں، معلوم نہیں کیا کچھ.
ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے، علم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، سیکھتے تھے اور پھر عمل کے ساتھ پہلے اور علم کے ساتھ بعد میں سکھاتے تھے. اس طرح یہ علم ہم تک پہنچا. اقبال کی نظم کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت وہ سیارہ. سیارہ کا مطلب پتہ ہے کہ جو سیر کرتا رہتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے. وہ شہد کی مکھی کی طرح ایک ایک پھول کا رس جا کے چوستے تھے. جہاں پتا چلا بعض اوقات ایک حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے تھے کہ جا کے سیکھیں، اور اس سے جا کے سیکھیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور اس کو آگے پہنچائیں. اس لیے کہ آپ نے حدیث سنی کہ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، معلم الناس الخیر، اس کے لیے اللہ، فرشتے، کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. آپ ساری رات عبادت کرتے رہیں اور اپنے لیے دعا مانگتے رہیں تو اس دعا کے برابر نہیں ہوگی. جب آپ کسی کو کوئی بات بتائیں گے خیر کی تو آپ کے لیے ہر چیز دعائیں کرے گی، اور ان دعاؤں کے اثرات آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اندر طاقت نہیں پھر بھی کام ہو رہا ہے، آپ کے پاس علم نہیں پھر بھی ہو رہا ہے، اور یہ پھر کام اللہ لیتا ہے. بس ایک آیت، ہاں زیادہ کی وسعت ہو تو زیادہ، لیکن کم از کم ایک بات تو بتائیں. ٹیلی فون پہ ہم گھنٹوں دوستوں سے باتیں کرتے لگا دیتے، اس ٹیلی فون کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں. گاڑی لے کر گھنٹوں بازار میں گھومتے رہتے ہیں، دین کے لیے ہفتے میں 1 دن ہی اپنی گاڑی استعمال کر لیں. ہمارے گھر رنگ رنگ کے مہمانوں کے لیے ہمارے ڈرائنگ روم سجے ہوئے ہیں، ایک کمرے کو ہفتے میں 1 دن اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لیں، اور پھر آپ اس کے نتائج دیکھیں، خود اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر اور دوسرے معاشرے پر. میں بھی آپ ہی جیسی اور شاید بہت ساروں سے کم ذہین، کم علم ہوں، لیکن صرف اس سنت نبوی پر عمل کیا ہے کہ ایک بات اچھی لگی ہے تو اسے صرف اپنے تک نہیں رکھنا، اسے دوسرے کو بھی بتانا ہے تاکہ اس کی بھی اچھائی ہو جائے، اور کچھ نہیں تو دوسرے کا دل خوش ہو جائے. تو جب آپ دوسروں کو خوشیاں بانٹیں، یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں خوشی نہ آئے؟ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی رگو پے میں خوشی سرایت کرے گی. ایک اور حدیث ہے، عن صہیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، رواہ الترمذی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا. اگر قرآن کہتا ہے سود حرام ہے اور وہ ابھی تک قرآن پڑھ کے بھی سود کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا. اگر ابھی تک غیبت جاری ہے، جھوٹ جاری ہے، دوسروں کو ستانا جاری ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ قرآن حق میں نہیں، خلاف حجت ہو سکتا ہے. اور دوسروں کو بتانے کی ذمہ داری بھی اسی لیے ڈالی گئی کہ ہم اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں، ورنہ تو بھول جائیں گے، اپنا بھی خیال چھوڑ دیں گے. پھر اسی طرح قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. کس طرح؟ ان اللیث بن سعد ان ابن ابی ملیکۃ ان یعلى بن مملک انه سأل ام سلمۃ عن قراءة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. حضرت لیث بن سعد ابن ابی ملیکہ سے اور وہ یعلا بن مملک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طرح پڑھا کرتے تھے. اس پر حضرت ام سلمہ نے خود اس طرح سے قرآن پڑھ کر سنایا کہ جس سے ایک ایک حرف الگ الگ سننے میں آئے، واضح کر کے، ہر حرف اور ہر لفظ کا حق دے کر. جب آپ اس طرح لوگوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تو ان کی سمجھ میں آئے گا. جلدی نہ کریں، ایسا نہ بولے کہ دوسرے غلط سمجھ جائیں.
یا ان کے پلے کچھ نہ پڑے. جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آپ قریب ہونے کی کوشش کریں گے اتنا ہی اس کام میں برکت پڑتی چلی جائے گی. کیونکہ سب سے زیادہ تو کامیاب انسان وہ تھے. آج ہم دنیا کے کامیاب انسانوں کے حالات پڑھتے ہیں اور پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے تو اپنے گھر خزانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں سب سے کامیاب ترین انسان، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر تمام انبیاء کے سردار، ان کی حکمتوں کو اپنائیں، ان کی سنت کے قریب ہو جائیں، ان کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار کریں. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کام کس طرح آسان کرتا ہے اللہ آپ کے لیے. پھر قرآن کو دنیا کا وسیلہ نہ بنائیں، دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں. عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانہ مبارک سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے. ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی عربی تھا، کوئی عجمی تھا، ہر طرح کے لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا پڑھتے جاؤ، سب اچھی طرح پڑھ رہے ہیں. ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کو اگرچہ خوب صحت کے ساتھ اس انداز سے پڑھیں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن اس سے ان کی غرض دنیاوی فائدے ہوں گے. اس لیے قرات سیکھیں گے کہ کہیں اس کے ذریعے استاد بن کر کچھ پیسے کما سکے. آپ کو اس لیے نہیں سیکھنا، واللہ کبھی بھول کر بھی نہ سوچیں کہ اس سے میری دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. دنیا کا جو قسمت میں اللہ نے آپ کو لکھا وہ ضرور مل کر رہے گا، لیکن اگر نیت یہ ہوئی کہ دنیا کی تعریف مل جائے، دنیا میں عزت مل جائے، اس کا کچھ صلہ مل جائے، کچھ مال ہاتھ آ جائے، تو پھر فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو خوبصورت انداز سے اس لیے پڑھنا سیکھیں گے کہ اس سے دنیا حاصل کر سکیں، ان کا مقصود آخرت نہیں ہوگی. تو اللہ نہ کرے کہ وہ لوگ ہم ہوں. ہم میں سے جو بھی پڑھے اور اسے آگے پڑھائے اس کا مقصود آخرت ہو، نہ کہ دنیا. دنیا میں جو کچھ آپ کی قسمت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. قرآن تقوی کے لیے آیا، تقوی پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، خواہ وہ عزت و شہرت ہو یا دنیا کی کوئی بڑائی ہو یا مال و دولت ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل وآناء النهار وافشوه وتغنوا وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل قرآن، اے اہل قرآن، جیسے آپ اہل قرآن، قرآن کو تکیہ مت بنا لو. تکیہ کیا ہوتا ہے؟ جس پر ہم آرام کرتے ہیں. تو قرآن کو تکیہ کیسے بنانا ہے؟ تو اس کو بند کر کے اس کو سر کے نیچے رکھ کے سو جاؤ. غافل ہونا اس سے مراد ہے، قرآن سے غافل نہ ہو جانا، بلکہ اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. رات اور دن کے اوقات میں اسے علانیہ پڑھو، خوش آوازی سے پڑھو، اور کچھ مضامین اس میں ایسے ہیں ان پر غور کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اور پھر یہ جو لفظ ہے خاص طور پر وَأَفْشُوهُ، اسے ظاہر کرو، یعنی اس کو عام کرو، افشا جسے کہتے ہیں، پھیلا دو اس کو. اس لیے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو آپ آگے دیں، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس کا ثواب تو یقینی ہے، وہ تو مل کر ہی رہے گا. اگر دنیا میں اس کا کچھ بھی صلہ نہ ملا تو آخرت میں تو
ملے گا ہی. اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا دنیا راستے میں آئے گی، اور راستے کی چیز تو راستے میں مل ہی جاتی ہے، لیکن اگر دنیا منزل بن گئی تو وہاں تک نہ پہنچ سکیں گے. جس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کروں گی کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول کر لے، ان میں برکت پیدا کرے اور ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.